جزاک اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ عبارت پڑھ لیں ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن شعيب حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. وبه قال حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ساتھی آگے سارے جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہرحال کل آپ کی خدمت میں رکھ کر رہا تھا کہ صلاۃ کے کتنے معنی ہیں کون کون سا دعا استغفار تسبیح و تحلیل اور رحمت. ہمارے نئے بزرگ صاحب فرمانے لگے موٹا معنی کریں. حضرت صاحب مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد فرمانے لگے بس موٹا معنی کریں کہ صلاۃ کی نسبت خالق کی طرف ہو تو رحمت اور مخلوق کی طرف ہو تو طلب رحمت. صلاۃ کی نسبت خالق کی طرف ہو تو بارش برسانا، مخلوق کی طرف ہو تو جھولی پھیلانا کا. کیونکہ دعا استغفار تسبیح و تحلیل ان سب سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے. کل میں رکھ دیا تھا بندوں کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو یا خالق کی طرف نسبت ہو تو رحمت، مخلوق کی طرف ہو تو طلب رحمت. بس لہذا بندوں کے درود بھیجنے کا مطلب طلب رحمت کی درخواست کرنا. اللہ اپنی مہربانی. آ جاؤ بہر جلدی آ جاؤ. ساتھی وضو کے لیے بھی جائیں، 23 سے جائیں 23 سے واپس آئیں، ایک لفظ نہ نکلیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اور مدارس میں جاتا ہوں وہاں بھی اللہ کا شکر ہے، ساتھی بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں پابند. یہاں بھی ماشاء اللہ پابندی کر رہے ہیں. کچھ بھی اندازہ ہے، کچھ دیر سے سفر ہو رہے ہیں، کچھ تھوڑا بہت ضرور پیش آ جاتی ہے وضو کی تیاری کی، لیکن میرا چلو
تیاری ذرا جتنا جلدی ہو سکے اپنے انشاءاللہ الحمدللہ. تو بندوں کے دروح بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ طلب رحمت کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلب کی درخواست کرنے لگے نا. حضرت شیخ الاسلام صاحب، حضرت محی تقی اسماعیل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، آ جاؤ کچھ ساتھی چل میرے سامنے ہیں، باہر ہیں، توجہ میں تک رکھنا. چلو باہر الحمدللہ. حضرت شیخ الاسلام صاحب دام بقات اللہ علیہ فرمائے لگے، ان کے خطبات میں ہے حضرت فرمائے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف کے مقام میں اپنی مبارک آیت کا انداز بدلا ہے. عام طور پر یہ مبارک آیات یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں، لیکن درود شریف مقام میں اللہ تعالیٰ نے انداز بدلا ہے. کیسے فرمائے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. مطلب یہ ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کی موسلادھار بارش پہلے سے ہی برسا رہے ہیں. وہ کوئی آپ کے یعنی درود کے محتاج نہیں ہے آدمی، ہم پہلے سے ہی ان کے اوپر اپنی بارشوں کی موسلادھار بارش برسا رہے ہیں. بس بندوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہی ہے، میں نے کیا نا، بس طلب رحمت کی درخواست کرنا، طلب رحمت کی درخواست کرنا. آپ پر درود بھیجنے کے طلبگاروں میں بس ان کی فہرست میں اپنا نام شامل کرانا ہے. اللہ کہ ہم پہلے سے درود شریف میں ہم اپنی رحمتوں کی موسلادھار بارش برسا رہے ہیں. میں نے ابھی رکھے نا، صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو رحمت ہے، اور مخلوق کی طرف ہو تو طلب رحمت بس ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کی موسلادھار بارش برسا رہے ہیں. بس بندوں کے درود شریف درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر رحمت کے طلبگاروں میں بس اپنا نام شامل کروانا ہے. اب طلب رحمت کی درخواست کرنا ہے، اور اللہ پاک کی ذات آپ کی درخواست سے پہلے ہی اپنی رحمتوں کی موسلادھار بارش برسا رہے ہیں. بس آپ اپنا نام شامل کروا لیں. بہرحال درود شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہوگا. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کل میں نے پھر ایک نیک عقیدہ بھی ذہن کر دیا جو ہمارے اکابر حضرات کا ہے، اہل سنت والجماعت تمام اکابر حضرات کا یہ نیک عقیدہ ہے. آج اگر دارالدیوبند خط لکھیں تو انشاءاللہ آپ کو یہی نیک عقیدہ ملے گا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنے قبروں میں حیات یصلون نماز پڑھتے ہیں. بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے روضہ اطہر میں اس انداز سے آرام فرما ہیں کہ قریب سے درود شریف پڑھا جائے آپ خود سنتے ہیں، دور سے درود شریف پڑھا جائے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو فرشتوں سے بھر رکھا ہے. وہ نام لے کر بارگاہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرتے ہیں. ایک مرتبہ سب پڑھ لیں درود شریف الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی مکمل درود شریف ہے. نماز والا پڑھ لیں تب آپ دیکھو پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب نے درود شریف پڑھا.
یہ یقین رکھیں کہ یہ درود شریف کا ہدیہ گنبد خضراء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچ گیا الحمدللہ۔ حضور نے فرمایا، بلکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، گنبد خضراء کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جس کو اللہ نے اتنی قوت سماعت دے رکھی ہے، جہاں سے بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے، کوئی بھی درود شریف پڑھتا ہے وہ نام لے کر بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 2 مرتبہ پہنچے گا۔ ایک تو سیاحین فی الارض، زمین کے اندر چلنے پھرنے والے فرشتے وہ پہنچاتے ہیں، اور دوسرا جو گنبد خضراء کے اوپر جو فرشتہ مقرر ہے وہ بھی نام لے کر پیش کرتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ آخر آپ کو تھوڑی سی اپنی بات کر لیتے ہیں، جیسے ہمارے دوسرے بھائی وہ کچھ دوسرے انداز سے، انک میت وانہم میتون، انک میت وانہم میتون، یہ دلیل عام طور پر پیش کر دیتے ہیں، انک میت وانہم میتون۔ بھائی کتنی سادہ سی بات ہے، انک میت وانہم میتون، یہ آیت مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نازل ہو رہی ہے۔ انک میت وانہم میتون، جزاک اللہ۔ چلو بھائی یہ بچے ہیں ماشاء اللہ، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بچے ہیں نا وہ اپنے کھیل میں لگے رہتے ہیں، اللہ ان کا لوگ جہان ہے۔ جزاک اللہ، کرسی چلاؤ خوب، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جزاک اللہ بیٹا، جزاک اللہ۔ بچے کی تعریف یہ ہے جو ٹکے نہیں یار، بس چلتا رہے الحمدللہ۔ ہاں کہیں بیٹھ جائے تو گھر والے سمجھتے ہیں کہ بچہ بیمار ہو گیا، جب تک یہ تھکے نہیں تو آرام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے حضرت مولانا محمد انور اوقاڑی صاحب دام بقاتم اللہ علیہ، ہمارے عظیم بزرگ شاہ حضرت مولانا امین صدر اوقاڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی ہیں، خیر مدارس میں وہ تخصص کے نیک اساتذہ میں سے ہیں، اور بن حدیث شریف کے بخاری شریف کا بھی ایک حصہ ان کے پاس ہے۔ یہ دفعہ مدرسے میں تشریف لائے، فرمانے لگے انک میت وانہم میتون، اس میں وعدہ موت کا ذکر ہے، اس میں وعدہ موت کا ذکر ہے۔ وعدہ موت بھی برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر فرد بشر ہے، پر یہ وعدہ پورا ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر فرد بشر پر یہ موت کا وعدہ پورا ہوگا۔ کہ انک میت وانہم میتون، اس میں وعدہ موت کا ذکر ہے۔ ہمارے طلباء میں کچھ بیچارے ہمارے دوسرے بھائی بھی ہوتے ہیں، دوسرے ذہن کے بھی ہوتے ہیں، ایک طرف کی بات رکھی ہوتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں نرمی سے سمجھانے کی۔ اللہ کا شکر ہے بہت سے طلباء، اللہ کا شکر ہے اللہ نے رخ بدلا، ورنہ یہ کم از کم طبیعت میں یعنی شدت میں کمی آ گیا۔ بڑی نرمی سے سمجھانا ہوتا ہے۔ انک میت وانہم میتون، کیا نام ہے، اس میں وعدہ موت کا ذکر ہے۔ وعدہ موت ہی برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر فرد بشر پر یہ موت کا وعدہ پورا ہونا ہے۔ اور آپ بخاری شریف میں پڑھیں گے آگے، من خطبہ صدیقی میں من کان یعبد منکم او کما قال من کان منکم یعبد محمدا فقد مات، من کان منکم یعبد محمدا فقد مات، او کما قال علیہ السلام من کان منکم یعبد محمدا فقد مات۔
تم میں سے جو حضور یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا ہے، آپ کا کہنا مانتا ہے، آپ کی پیروی کرتا ہے، فقط مات، وہ فوت ہو چکے۔ اس میں وقوع موت کا ذکر ہے، وقوع موت کا ذکر ہے، وقوع موت بھی برحق ہے یا کرنا وقوع موت کہتے ہیں اخراج الروح عن الجسد، اصل یہ ہے کہ روح کا جسم سے نکل جانا، یہ ایک آنی چیز۔ ہمارے حضرت مولانا مرحوم صاحب منور دام برکات اللہ علیہ کے روڈ پکڑ کے شیخ الحدیث مدرسہ جامع مدنیہ میں تشریف لائے کچھ بیمار پرسی کے لیے، تو کچھ نئے کلمات سنا گئے، ویسے شیخ کو فرماتے رہتے ہیں بتی آ جائے تو کیا پڑھیں گے بھائی، ہاں، اور بتی چلی جائے تو کیا پڑھیں گے۔ یہ بتی آنے جانے میں بھی دو سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ ہم پھر جائے کہ وقت والوں سے کچھ کہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ پڑھ لیا کریں عمل کرنا۔ مولانا مرحوم صاحب نام وقات میں فرمائے لگے موت ہے نا، موت یہ تو ایک آنی چیز ہے، آنی چیز۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چکھنا یہ ایک آنی چیز ہے نا۔ آپ نے دیکھو، آپ یہاں پر مٹھائی رکھیں، اس میں کیا دے لگی بھائی، مٹھائی نمک رکھتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا یہ نمکین چیز ہے، لڈو رکھتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا یہ میٹھی چیز ہے نا۔ موت تو ایک آنی چیز ہے لگا، یعنی فرمائے لگے موت ہمارے اعتبار سے تو یہ ممتد ہے، ایک لمبا زمانہ ہے، لیکن جن کے اوپر موت واقع ہو رہی ہے ان کے لیے تو یہ غیر ممتد ہے، ایک آنی چیز ہے، ایک لمحے میں ہو جاتی ہے کام۔ تو آپ کی ذات ہے، اس پر موت کا وقوع ہوا ہے جو ان کے ہیں، لیکن اب ہمارے تمام اہل سنت و جماعت کا تقریباً سب کا عقیدہ یہی ہے کہ حیات بعد الوفات، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد اپنے روضہ اطہر میں اس انداز سے آرام فرما ہیں کہ قریب سے درود شریف پڑھا جائے آپ خود سنتے ہیں، دور سے درود شریف پڑھا جائے آپ کی خدمت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ بھائی بہت سی باتیں ہیں، ایک لمبا ذکر خیر ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں دیکھو مسجد میں بیٹھا ہوں، خلاف واقع بات کرنے کا کیا فائدہ پھر بیٹا، اللہ اپنی مہربانی فرمایا ہوں۔ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں تھا، عصر کی نماز کا وقت ہوا، وہاں میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا، تو وہاں جیسے سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا تو مسجد نبوی شریف میں عصر کی اذان ہو گئی، تو وہاں جیسی اذان ہوتی ہے صفیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، تو بہرحال میں بھی جیسے صفیں بننا شروع ہوئی تو میں بھی صف میں کھڑا ہو گیا، وہاں قبلے کی طرف رخ کر کے میں بلکہ بیٹھ گیا، نیچے بیٹھ گیا، لیکن فون توجہ میری طرف دیکھیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بچے تو اپنے کام میں لگے رہتے ہیں لیکن آپ اپنی توجہ میری طرف رکھیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں فوراً جیسے سب بنی تو میں نیچے بیٹھ گیا، جیسے نیچے بیٹھا میں نے پیچھے کی طرف دیکھا بالکل میری پشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے سامنے، میری پشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے سامنے، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں کہ حضور کی طرف پشت ہو رہی، میں فوراً اٹھ کر تھوڑا سا آگے جا کے تھوڑا سا دور جا کر میرا کروں، واللہ میرا کروں، مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ نور کا ایک جھپکا، ایک کرنٹ سینے میں لگا، اندازہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری گنہگار کی ادنا سی جو ادب والی حالت تھی، حضور کو اس کا علم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے رکھا، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔
اللہ اپنی مہربانی فرمائے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے نا، ایک چراغ محمد میں جو لکھا اس میں 14 سال اور ویسے معروف جو ہے 16-17 سال حدیث شریف کا درس دیا، وہاں مسجد نبوی شریف میں درس دیا. بیٹا چلو چلو ماشاء اللہ حدیث شریف کا درس دیا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. تو مجھے یہ ہمارے بزرگ شاہ حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں جو تقریباً 45 سال تک مدینہ منورہ میں مقیم رہے، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا ہے. یہ واقعہ پہلے بھی سن رکھا تھا لیکن حضرت سے میں نے براہ راست سنا. تو میں لگے کاشور، یہ چائنا میں یہ چین میں کاشور کا علاقہ ہے، اس سرحد میں چین کی سرحد پر کاشور کا شہر ہے. یہاں کے طالب حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہوئے ہیں. حضرت درس دے رہے ہیں، حضرت عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو فرما رہے ہیں. تو اس طالب علم نے اشکال کیا، حضرت نے جواب دیا، پھر اشکال کیا، پھر جواب دیا. تو وہ طالب علم کہنے لگے کہ حضرت اشکال تو دور ہو گیا لیکن اطمینان نہیں ہو رہا، اطمینان نہیں ہو رہا. تو حضرت نے فرمایا حضرت پر نے خاص قسم کی کیفیت تاریخ ہوئی. میں مولوی صاحب پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو. جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو گنبد خضراء سے پردے ہٹے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیخین کے ساتھ اپنے روضہ اطہر میں جلوہ افروز ہیں. الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا جا رہا. پھر وہ طالب علم مجھے یہ بات بتلائی، حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ بات بتلائی. شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد مولانا رشید الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ قاسم شاہی باد مراد آباد کے محترم تھے، جہاں پر حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دورہ حدیث کیا، یہ اس کے محترم تھے. اگلا نام فرمایا یہ کاشر کا یہ طالب علم بعد میں دوبارہ فرمایا یہ حج عمرے پر دوبارہ آئے تو وہ روتے تھے، روتے تھے. کہنے لگے عقیدہ حیات النبی کے مسئلے کو سمجھانے والے تو بہت ہیں لیکن دکھانے والے حضرت مدنی تھے. الحمدللہ. اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ روزہ اطہر کے پر جب پہلی دفعہ حاضری دی اور اسلام پیش کیا، اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے آپ پر بھی سلام ہو. اور وہاں قریب جتنے حضرات موجود تھے انہوں نے یہ جواب آپ کو مبارک جواب سنا. اور وہاں لوگوں میں مشہور ہو گئے. ایک ہندی نوجوان نے سلام پیش کیا اور ان کو جواب سے نوازا گیا، ان کو آپ نے اپنا جواب مرحبا فرمایا. بھائی اللہ کا ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی، اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی ضرورت ہے. الحمدللہ. ہاں اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک راستے پہ لگائے رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ.